بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم۔ 13 ذی-القعدہ 1447 ہجری حرمت والے 4 مہینوں وچوں یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے، بلکہ 3 مہینے حرمت والے مسلسل آتے، ذی-القعدہ، ذوالحج اور محرم۔ یعنی پہلا مہینہ 7واں رجب اور 11واں ذی-القعدہ اور 12واں ذی الحج۔ جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان نو پیدا فرمایا ہے، یہ اس دن تو 4 مہینے حرمت عزت والے۔ تی اپریل سن 2026 عیسوی دا دن ہے، اور ایک کل دا دن سی 30 اپریل، اج 5واں مہینہ 1 مئی سن 2026۔ جنازہ اور اس دے مسائل دا عنوان، ہر شخص نے مرنا ہے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، ہر ایک دا جنازہ اٹھنا ہے۔ انبیاء بھی کہہ رہے ہیں اللہ دی بارگاہ وچ، سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مینوں مسلمان کر کے ماری اور رفاقت تے سنگت صالحین دی عطا کرے۔ تو کوئی یہ شخص نہ سمجھے کہ میری بڑی لمبی زندگی ہے، ہزاروں سال بھی جیے گا، بالآخر مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، چاہے انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، درندہ ہے، کیڑا مکوڑا ہے، ہر ذی روح جس دے مقدر دے اندر اللہ نے موت دا ذائقہ لکھ دیتا ہے۔ حی قیوم ذات صرف اللہ دی ہے، جو ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس دی شان یہ ہے کہ نہ اس نو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی، نہ ہی موت۔ کل من علیہا فان، سب موت دی آندھی دا شکار ہو جان گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، او ذوالجلال یعنی بڑے روب و دبدبے والا اللہ، بڑیاں تعظیمہ تکریمہ دے لائق اللہ جو ہے وہ ہی باقی رہے گا۔ بمصطفیٰ اللہ اکبر، بدنیا گر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر دنیا میں ہمیشہ رہن دا کسے نو حق حاصل ہے یا ہوندا
تو اللہ دے رسول ہمیشہ دنیا چ رہندے. نبی محمد رہ نہ ایتھے جو محبوب الہی. اے جندڑی تو جیون چاہیں کس بابل دی جائی. جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن. جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن. کیا پیغمبر کیا ولی کیا اہل دولت کیا فقیر، سب کو ہے منہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن. جنازہ اٹھنا ہے، خیر دا اٹھے. اور ایک عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا. جس دن تو جمیا، جس دن تیری ماں نے تین جڑیا ہے، تو روندا ہویا دنیا تے آیا ہے، تے تیرے گھر والے بڑیاں خوشیاں منا رہے سن. فَجْحَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَائِقًا مَسْرُورًا. کوشش کر، محنت کر کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے تو ہسدا جائے، لوکی روندے رہن. تو آیا سیں تے روندا آیا سیں، لوکی خوشیاں منا رہے سن، ہس رہے سن. تو جائیں تو ہسدا جائیں، اور لوگ تیری جدائی اور فرقت وچ آنسو بہا رہے ہوں. مزہ ہے پھر مرن دا. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیسا نظام موت و حیات دا رکھ دیتا ہے، کسی دا لحاظ نہیں. ہر ایک نے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، چاہے وہ کتنا معزز ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا صاحب علم و فضل ہے، کتنا صاحب سطوت و شوکت ہے. دنیا تو ایک دن رختے سفر بن کے جانا ہی جانا ہے. لیکن پھر میں نے یوسف علیہ السلام دی دعا یاد آ گئی کہ اللہ میری موت اسلام تے آ گئی، مینوں نیکاں دا ساتھ عطا کری. فرشتے سلامیاں دین، اللہ خوش ہو کے ملے، جنت دا لباس آ جائے، اور اس دا جسم خوشبوئاں نال معطر ہوئے، اور جویں روح اوپر جائے فرشتیاں دے گروپ پگو سلامیاں دے رہے ہوں تو خوش قسمتی ہے. لیکن افسوس دی بات ہے کہ ساڈے اس معاشرے دے اندر ہر شے دی ایک رسمن ادائیگی ہوندی ہے، سنجیدہ نہیں لیا جاندہ موت نو، جنازے نو. قبرستان جا کے بھی خوش گپیاں لگا رہے ہیں، ہس رہے ہیں. کوئی اس گل دی سوچ نہیں آئی کہ اج ایدہ جنازہ ہے، کل میں میرا اٹھنا. ہر ایک نے مرنا ہے. کئیاں تے جنازہ بھی نصیب نہیں ہوندا، کئیاں نو قبر نصیب نہیں ہوندی، اور لاپتہ ہویا ہے، گم شدہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتھے مویا ہے. لا وارث لاش سمجھ کے دفن کر دیتا جاتا.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازہ، جدو کسی دا جنازہ آندا ویکھو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس بندے دا احترام نہیں، اس موت دا جو انتظار ہے نا، موت دی جو حقیقت ہے اس دا اعتراف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودیہ عورت دا جنازہ آ رہا ہے اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ تو یہودیہ ہے، فرمایا موت دا شکار ہوئی۔ موت ایک مشترکہ مسئلہ ہے نا۔ تو بعض رسومات اور بدعات عام لوگوں نے نہیں، مولویاں نے دین دے اندر داخل کر دیتی ہیں، اور تسی وہ جانتے ہو نہ رسمان، یہ بدعات نے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو دین دے اندر جاری کیتی جائے وہ بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی دا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ بدعات اور رسومات تو بچائے۔ تو سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی تواڈے وچوں موت دے قریب پہنچ گیا ہے، نزع دی حالت طاری ہے، اجے موت واقعہ نہیں ہوئی، تو لکنوا موتاکم، اپنے مرن والیاں نو کلمے دی تلقین کرو کہ کلمہ پڑھ بھئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جدا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات کلمہ طیبہ ہوئے گا، اللہ کے رسول ضمانت دے رہے نے وہ جنت داخل ہو گیا۔ اس قدر دنیا دے اندر مستغرقہ سی کہ ایسے مناظر دیکھے جاندے ہیں۔ موت دے وقت جو بالکل وادی موت دے اندر قدم رکھ رہا ہے، اس وقت بھی گلاں دنیا دیاں کر رہا ہے، وہ فلانی رجسٹری، فلانا انتقال، فلانا بنگلہ، فلانا کوٹھی، فلاں دکان، فلاں پلازا، اینا بینک بیلنس، وہ دا خیال رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اللہ نے یاد کر لو، مرن والے دے قریب کلمہ طیبہ پڑھو، اس نو کہو کہ پڑھے۔ حافظ آباد دے اندر سچا واقعہ پیش کر، ایک بزرگ فوت ہونے لگا، میاں سد کے لیاؤ یاسین پڑھے۔ اسا سمجھے ہے کہ یاسین جان کڈن والی صورت ہے، یہ جان جلدی نکلتی، حالانکہ یہ مفہوم نہیں۔ اس دے اندر صالحین واسطے بشارتاں نے اور مجرمین واسطے وعیداں نے، عذاب دیاں۔ فرمایا کہ اقرؤ یاسین عند موتاکم، ساڑھے کو صرف یہی قرآن دی ضرورت رہ گئی ہے کہ از یاسین او آسان بمیری، کہ یاسین نال بندہ مر چھیتی جاندہ ہے، اے مفہوم نہیں۔ تو اس بزرگ دے کول میاں صاحب آئے پنڈ دے، انہوں نے کہا کلمہ پڑھو، یہ دے کول کلمہ پڑھو۔ وہ مجلس والے دے چار چفیرے بیٹھے سن، اپنی بولی لیندے دی جانگلی، وہ اندر اگے پڑھایا ہے نہ سکھانا، انہوں سمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کئی ایسے بد نصیب ہیں
کہ وہ کوشش بھی کر دے کلمہ زبان تے چڑھتا ہی نہیں، یہ بدبختی۔ تو لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، مرن والے کو کلمہ پڑھو، کلمے دی تلقین کرو کہ وہ دا خاتمہ کلمہ طیبہ تے ہوئے تاکہ جنت دا داخلہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس وقت آخری حج آپ فرما رہے ہیں، وقوف عرفات دا دن، عرفات دے میدان دے اندر، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری حج، تو اے آپ دے ایک صحابی جنہاں نو اونٹلی نے گرا دیتا، اور گران تو بعد اونٹلی کچل رہی ہے اس شخص نے، حتیٰ کہ گردن دا منکا توڑ دیتا اور اس دی موت واقع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، انہوں پانی تے بیری دے پتیاں نال غسل دیتا جائے، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، انہوں دو کپڑیاں دے اندر، دو چادراں دے اندر کفن پہنایا جائے۔ اتھے بھی اسی زیادتی کرنی۔ ایک جناب پنڈ دا سید مر گیا، انہوں نے لکڑ دا باقاعدہ تابوت بنایا ہے، اندر جناب ریشمی کپڑا لگایا۔ یہ جی احترام میں اکرام میں شاہ صاحب سن، اللہ اکبر۔ لیکن میں دیکھنا میرے نبی سونے دی وڈی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں فوت ہو گئیاں، میرے آقا نے جنازہ پڑھایا ہے، اپنے ہتھاں نال دفن کیتا ہے، اپنی بیٹی دی قبر تے کھڑے ہو کے دعاواں کیتیاں نے۔ جدوں دعا تو فارغ ہو گئے، صحابہ نے لوٹنا چاہیا ہے، مگر اللہ دے نبی سونے اپنی بیٹی زینب دی قبر تے پھر کھڑے ہو کے روئی جا رہے نے۔ دیر تک گریا زاری فرمائی، دیر تک آنسو بہاندے رہے، طبیعت سنبھلیے۔ تے اس وقت ایک صحابی نے سوال کیتا ہے، غالباً وہ حضرت عمر فاروق نے، یا رسول اللہ پھر اتنی گریہ زاری کیتی جے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس تو رویا، ذکرت ابنتی وزوفا، میں نو اپنی بیٹی زینب دیاں کمزوریاں یاد آ گئیاں نے، اس واسطے کہ قبر نے میری بیٹی نو دبوچ لے آئے۔ ایک دی تھی یہ کونین دے سردار دی۔ پھر میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کیتیاں نے، میری دعا نال اللہ قبر نو کشادہ فرما دیتا ہے۔ میں تسی کی حیثیت ہے ساڑی؟ اللہ اکبر۔ ایویں تے نہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ او لوگو، قبر یاد کسے واسطے جنت دا بغیچہ ہے یا جہنم دا گھڑا ہے؟ اور آپ اے دعا بھی فرمایا کرتے میت دے حق وچ،
اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اللہ اس بندے دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا دے۔ تو سب تو پہلے میت نو سنت دے مطابق استنجا اور غسل کروایا جائے، پانی نیم گرم اور اس دے اندر بیری دے پتے، یہ سنت ہے۔ استنجا کران لگیاں کچی پاک مٹی دے روڑے تاک استعمال کیتے جان، کیونکہ جس وقت بندے دی جان نکل دیے بعض اوقات بول و براز دا اخراج ہوندا ہے، وہ بڑا سختی دا وقت ہے، بڑی تکلیف دی حالت ہے، نزا دی پیشاب دے قطرے نکل سکتے نے، پخانے دا کچھ حصہ خارج ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت بندہ مر جاندہ ہے موت دی وادی وچ قدم رکھ دیندہ ہے، وہ دی حالت پھر جنابت دی ہو جاتی، وہ جرمی ہے، اس نو پاک کرنا ضروری ہے، اس نو غسل دیو، اور غسل کوئی اپنا دے وے جڑا درد مندی نال نہلائے، کرائے دے غسال نہیں۔ فلانا بندہ محلے چ مردے نو آندا ہے، تینوں کی تکلیف ہے، اپنے باپ نو آپ محبت نال غسل دے۔ تو جو اپنے نو درد دے وہ بیگانے نو نہیں ہوئے گا۔ پھر فرمایا کہ مردے دا احترام کرو جس طرح زندہ دا کیتا جاتا ہے، انہوں تکلیف ہوندی۔ اگر کوئی مردے دی ہڈی توڑے تو سمجھو کہ اس نے زندہ دی ہڈی توڑی۔ احترام نہ لٹاؤ، احترام نہ غسل دیو، احترام نہ کفن پہناؤ، اور او دے مرن دے اتے صبر دا مظاہرہ کرو۔ جس طرح کہ ساڑھے معاشرے دے اندر اے رسم بد بھی چل رہی ہے کہ نحوہ خانی کیتی جاندی، خاص طور تے عورتاں۔ اللہ دے رسول دی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ والمستمعۃ، وین کرن والی، نوحہ کرن والی اور او دے وین سنن والی، دعاں تے لعنت۔ کون لعنت پا رہا ہے؟ میں نہیں، اللہ دے رسول۔ بلکہ ایک حدیث ہے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، او ساڑھے وچوں ہی نہیں۔ صاف جواب، اللہ دے رسول صاف جواب دے رہے، ساڑھے نے دا کوئی تعلق نہیں۔ کدھا؟ من ضرب الخدود، جڑا اپنے چہرے نو نوچ دائے، وشق الجیوب، بے صبری دے اندر اپنا گریبان پھاڑ لیندہ ہے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، تے جہالت دے دور والے وین تے سیاپے کردہ ہے، وے میرے آ فلانیاں، وے تو نہ مر دیوں میں مر جاندی ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایدہ ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں۔ جنہوں اللہ دے رسول صاف جواب دے رہے ہیں اس عمل تے اور لعنت بھیج رہے ہیں، ایسے واسطے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زائرات القبور، قبراں جا کے ویکھن والیاں عورتاں تے لعنت۔ عورت دے اندر بے صبری زیادہ پائی جاتی، اس واسطے قبرستان جان تو منع کر دیتا۔
ہاں اگر کوئی راسخ العقیدہ خاتون ہے جو دین دا شعور اور سمجھ رکھ دی تو اس دے واسطے اجازت. تسی آکھو جی وہ کتنے اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تانوں پہلا قبراں ویکھن تو روکیا سی، ہن میں اجازت دینا وا زور القبور فإنها تذکر الموت. قبراں ویکھیا کرو، یہ تانوں مرنا یاد آئے گا. اپنے عزیزہ دی قبراں جاواں گے زیادہ عبرت ملے گی. باپ دی قبر تے، ماں دی قبر تے، بھائی دی قبر تے، بیوی دی قبر تے، بیٹے دی قبر، دل نو ہاتھ پے گا نا، کھچ پے گا. قبر جائے عبرت ہے، جائے عبادت نہیں. قبر عبرت دی جگہ ہے، عبادت دی نہیں کہ اتھے جا کے سجدہ ریزیاں کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، منتا منو، مویا کو مرادہ منگو. قبر جائے عبرت ہے، جائے عبادت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ تے لعنت بھیجی. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت نہ یہودیاں تے اور لعنت نہ عیسائیاں تے جنہ اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجا گاہ بنایا. تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا. سب انسان ہے وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ. بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پر سر کو خم تم. نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہے ہم تم. مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. لا تجعلوا قبری عیداً، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور پھر بارگاہ الہی میں دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنی یعبد. اے اللہ میری قبر نو ایسا نہ بنائی کہ لوگ اتھے آ کے سجدہ ریزیاں کرن، ایدی پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے، چڑھاوے نہ شروع ہو جان. آج وہ نقل اتاری جاتی ہے کہ اے اعلیٰ حضرت، اے بزرگ ساڑھے بڑے منے پیر سن، عالم سن، انہاں دی قبر مسجد نال حجرے بڑھائی جائے. وہ بھائی وہ تے اس واسطے بنائی گئی سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد سی، اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے او دی قبر بھی اتھی ہی بڑھ دی. اے شرط امت واسطے نہیں کہ جتھے پیر مرے اتھے دبو، جتھے بزرگ مرے انہوں اتھے دفن کرو، جتھے اعلیٰ حضرت فوت ہوئے نے انہوں اتھے دفن کیتا جائے. اے شرط صرف میرے آقا واسطے. کیوں؟ آپ تو پہلے جننے نبی نے اور آپ سمیت فرما دے نے اللہ دا نبی جتھے فوت ہوئے او دی قبر بھی اتھے بنائی جائے. تے انہوں نے نبیاں دی ریساں کیتیاں اور خلاف شریعت سارے کام کیتے. اتے گنبد بڑھایا. بخاری دی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ. 3 کام قبر تے نہ کیتے جان. قبر نو پختہ نہ بڑھایا جائے، چونا گچ نہ کیتا جائے،
قبر تے مجاور بن کے نہ بیٹھا جائے اور قبر تے بلڈنگ نہ تعمیر کیتی جائے. یہ حدیث بخاری دی ہے. بلکہ ایک اور حدیث سماعت فرماؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ وسلم نے حکم دیتا کہ علی اے قبرستان داخل ہو جاؤ. ایک بالشت کہتے ہیں گٹھ نو، ایک بالشت تو اچھی جڑی قبر ہے اس نو پدریاں کر دیو. قبر اچھی کرن دا بھی حکم نہیں. اللہ اکبر. مگر اتنے کی ہو رہا ہے؟ انہاں مولویاں نو اللہ دے رسول دا فرمان یاد نہیں آتا. یہ قاضی اعلیٰ حضرت نے انہاں دیاں قبراں ایویں پوجیاں جا رہی ہیں جی میں پہلے نبیاں دیاں قبراں نو یہودیاں عیسائیاں نے پوجیا ہے. پوجا صرف اللہ دی ہے. اللہ دا نبی بھی اللہ دی بندگی اور پوجا کرنے والا ہے. تو جس وقت غسل دے کے میت نو کفن پہنایا جائے، اتنے پھر ایک بات ہے. آپ ہی اینا لوگوں نے مسئلے بنایا لیں. بیوی جڑی ہے وہ منجی نو ہاتھ نہیں لا سکتی، ہے کہ نہیں؟ جہالت دے کرشمے ویکھو. بیوی منہ نہیں ویکھ سکتی. لیکن میں یہ دلیل پیش کر رہے ہیں، حدیث پیش کر رہے ہیں. ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوصت، سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاواں مینو غسل علی دے دے. بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر علی میں فوت ہو جاواں تے غسل تو دینا. اللہ اکبر. بیوی نو شوہر نو احکام دسے دے. ایک دوسرے دے تسی ہم راز بھی ہو اور محرم بھی ہو. تسی ایک دوسرے نو غسل دے سکتے ہو. وہ اتھے تے حکم ہے مرد اپنی بیوی نو غسل دے سکتا ہے. اے آندے نے اے منہ نہ ویکھے، اے منجی نو ہاتھ نہ لائے. خیر جی جنازہ اٹھیا. ہوں ایک اور رسم بد ہے ساڈے معاشرے دے اندر جدا دین نال دور دا بھی کوئی تعلق نہیں. کلمہ شہادت ہے کہ نہیں؟ بولو. اے حدیثو تسی وچ بتا کر جاندے ہو. تسی آخو نہیں جی نہیں اس دے پکے اہل حدیث ہاں. تسی ایویں ساڈے تے الزام لان ڈے ہو. میرا ابا اہل حدیث، میرا دادا اہل حدیث، فلانی مسجد اساں بنائی، فلانا مدرسہ اسی چلا رہے ہیں. او بھائی تسی کر جاندے ہو بدعتاں. دیاں دلیل. السلام علیکم ہاتھ رکھ دے ہو سینے تے. بولو نا. ہوں نہیں تسا بولنا کہ رکھ دے ہو نا بھی نہیں بولنا. اے بدعت ہے. سلام کہو اگر زیادہ محبت ہے السلام علیکم جگہ ورحمت اللہ کہو. اگر اس تو بھی زیادہ محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے کی مقصد ہے سینے دے ہاتھ رکھنا. یہ بدعت ہے. اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی دلیل نہیں. تو کلمہ شہادت اتھے جنازہ رکھیا پھر چکیا. کلمہ شہادت کسے موڈا بدلے کلمہ شہادت جے جنازہ رکھیا تے کلمہ شہادت جنازہ چکیا تے کلمہ شہادت. یہ کتنے لکھیا ہے؟ یہ ساری بدعات نے. یہ دین نہیں. پھر اے رسم ہے کہ وہ چادر منگواؤ جی جہدے تے چارے کل درود شریف آیت الکرسی تے سورۃ فاتحہ تے کلمہ لکھا ہے وہ یہ اتنے پانی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اچھا اگر میں اس زندہ میت جڑے میت جو ہو گیا جدوں وہ جیوندا ہے
مثلا تواڈے وچوں میں کسی نو کہنا اینو لک بن لے، بنو گے؟ کیوں؟ بھئی آکھو گے توہین ہے، یہ اتے کلمہ لکھے ہے، چارے کل لکھے نے، آیت الکرسی لکھی ہے، درود شریف لکھے ہے، یہ تو نہیں نا لک بنی دی۔ اچھا لک نہیں بنی دی، موئے تے پا لئی دی، یہ کتھے آیا؟ پھر جناب جنازہ آنن فانن پڑھیا جاندہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے مولوی جتھے لوڑے نا دعاواں پڑھن دی، اتھے پڑھدا ککھ نہیں، ان جس 40 دن جان نہیں چھڑی۔ ایک صحابی فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لأخیکم والتثبیت لہو، لوگوں اپنے بھائی واسطے، ایک کدوں آکھیا جنہوں دفن کر لیا، اپنے بھائی واسطے بخشش منگو اور یہ دی ثابت قدمی دی دعا منگو کہ اللہ یہ دا حساب ہونا ہے، فرشتے آ کے پوچھ رہے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی مرشد رہبر رہنما مقتدا کون ہے، تیرا مذہب تے دین کی ہے، تے ثابت قدم ہو کے ہوش و حواس نال صحیح جواب دے سکے، اے دعا کرو اللہم ثبت ہو بالقول الثابت عند الحساب، اللہم ثبت ہو بالقول الثابت عند السؤال۔ اللہ جدو یہ دا حساب ہونا قبر وچ، جدو یہ کو کچھ پوچھا جانا ہے، اینو قائم دائم رکھی، ثابت قدم رکھی، اے ہر سوال دا صحیح صحیح جواب دے سکے۔ اچھا اتنے بڑیاں روایتاں انہوں نے اپنے کو من کڑت بنا بنا کے تے جیل چول دے نے تے سبحان اللہ۔ سوال و جواب دا مرحلہ آیا، فرشتے آئے، انہیں پوچھا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، وہ آندھا میں نہیں نہ گلہ دا پتا، میں غوث پاک دا تو بیاں۔ اچھا غوث پاک تو آنے کی میں پتہ لگا بھی اسے گل آکھی۔ برزخ دا معنی ہے پردہ، موت تو بعد دی زندگی پردہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر دے اندر جدوں عذاب ہوتا ہے میت نو، او دی چیخ و پکار اللہ نے جنہ انسانہ دی سماعت تے پردہ ڈال دیتا ہے، کائنات دی ہر شے سن دیئے، پرندے سنتے نے، جانور سنتے نے، انسان تے جن نہیں سن سکتے۔ اگر یہ بھی سننا شروع کر دیں دے، انہوں نے بھی اللہ سناندہ تے کوئی شخص بھی دنیا تے زندہ نہ رہندہ، اس غامے چی مر جاتے۔ انہوں کی میں پتہ لگا ہے کہ تو بھی جڑا ہے انہوں سوال ہویا ہے تو انہیں اگوں جواب دیتا ہے بے تو کون ہے میرے کو پوچھنے والا، رب کون ہے تے نبی کون ہے تے تیرا دین کی ہے، تیرے پتہ نہیں میں غوث پاک دا تو بھی ہوں۔ بلکہ کئی آندے نے اس آکے میں غوث پاک دا کتا ہوں، کئی بڑے شوق نہ آندے اسی مدینے دے کتے ہیں۔ اچھا پنجابی میں لفظ کتے کا استعمال نہیں کرتے، فارسی میں استعمال کرتے ہیں، سگے دربار مدینہ، میں مدینے دے دربار دا ساگا، وہ صاف آگنا کہ میں مدینے دا کتا ہوں۔ تو اپنی بولی دس، تو فارسی بھی دس رہے، تے کتا پاویں مکے دا ہوئے تے پاویں مدینے دا ہوئے او نجس ہوتا ہے۔ گل سمجھائی؟ کتا مکے دا ہوئے یا مدینے دا ہوئے او نجس ہے۔ اگر کسی برتن دے اندر منہ پا جائے، حدیث کٹ کے ویکھ لو، انہوں 7 واری دھون دا حکم ہے۔
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر تشریف فرما نے تے آپ کہتے ہیں جبریل نے اس وقت میرے کو آن دا وعدہ کیتا سی آیا نہیں. جبریل وعدہ خلافی تے نہیں کرتا. جبریل علیہ السلام باہروں آواز دیتی ہے یا رسول اللہ میں اپنے وعدے دے مطابق آیا پر اندر میں نہیں آ سکتا. وہ دی وجہ وے تواڈی منجی دے تھلے کتے دا پلا ہے تے جس گھر کتا ہووے اس گھر اسی رحمت دے فرشتے داخل ہوندے ہی نہیں. اس وقت جتھے جتھے کوئی کتا ہے نا ذرا محتاط رہو. یہ پانڈے چ منہ نہ پائے. اللہ یہ نجس ہے. کی ہے نجس. ٹھیک ہے سورہ کاف کے اندر وہ ذکر آیا ہے وہ تو اللہ نے ایک واقعہ بیان کی جی اصحاب کاف دا کتا جنت جائے گا, عیسیٰ علیہ السلام دا گدھا جائے گا, ظہور دا خچر جائے گا, یعقوب علیہ السلام دا بگیاڑ جائے گا. یہ تسا کتوں دلیل لئی؟ اللہ کو پوچھ رہے ہیں بھی جنت کنے کنے جان. فرمایا او عدت للمتقین, اے جنت کتیاں واسطے نہیں, اے خچراں واسطے نہیں, اے جنگل دے درندیاں بھیڑیاں واسطے نہیں, اے صالح علیہ السلام دی اونٹنی واسطے نہیں, اے کنہ واسطے وے. اللہ اکبر. اعدت للمتقین, اے پرہیزگاراں واسطے وے. تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے اے جنت اساں تیار کی دیئے اس وراثت دا وارث اسی اپنے پرہیزگار بندیاں نو بنانا. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب ترابا وکأسا دہاقا. یہ پرہیزگاراں دا مقام ہے, کھوتیاں دا نہیں, اونٹنیاں دا نہیں, بگیاڑاں دا نہیں, کتیاں دا نہیں. کنہ دا مقام ہے؟ متقین واسطے جنت ہے. من عبادنا کان تقیا. اس واسطے اسی انہاں جھوٹیاں گلاں نہیں مندے. ساڈا مسلک قرآن و سنت ہے. اپنے اپنے عمل کام آنے میں اس واسطے حضور فرماتے ہیں دعا کرو استغفروا لأخیکم, اپنے بھرا واسطے دعا کرو. ایک جلدی یہ دا حساب ہون والا ہے, فرشتے دے کول آن والے نے اور انی جلدی آندے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت نو دفن کر کے دعا کر کے جدوں وارث واپس چل پیندے نے انی جلدی حساب شروع ہو جاندا ہے. فرشتے قبر چ آ جاندے نے کہ میت نو روح پھونک کے زندہ کر کے بٹھایا جاندا ہے تے او جان والیاں دے قدماں دی آہٹ اپنے کناں نال سندا ہے. اللہ اکبر. اتھے ان ماں نو پتہ نہیں میرے پتر نال کی گزر رہی ہے. سانتے پہی ہوندی روٹی دی جلدی کرو. اور یہ بھی بڑی بدعت ہے کہ بھائی ایک تے مہمان دوروں چل کے آیا ہے وہ دا تے حق کے نہ کھانا کھائے. اے ساری برادری چٹی پاندی. وہ تسی تے اپنے تواڈے گھر ایتھے نے اپنے گھروں جا کے کھاؤ. انہاں گھر والے جنہاں دے گھر میت پئی ہے انہاں دے بوجھ کیوں بندے؟ وہ بھی جناب بیٹھ جاتے. یہ ساریاں رسماں غلط نے. حضرت جعفر دی شہادت دی خبر اللہ نے وحی دے ذریعے اپنے نبی نو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جعفر دے گھر والے اج غم دا شکار نے، انہاں دے کھانے دا اہتمام کرو۔ یعنی جس گھر مرنا ہویا ہے وہ گھر والے آپ کھانا نہ پکان، کوئی آنڈی گوانڈی، کوئی ادھر رشتہ دار، کوئی قریبی تعلق والا وہ یہ ذمہ داری ادا کرے۔ اے مسلمان دے اتے جو حقوق نے کہ مسلمان بیمار ہو جائے وہ دی تیمارداری کرے، وہ دا پتہ لوے جا کے انہوں تسلی دے وے، مسلمان سلام کہے اس دا جواب دے وے، مسلمان بھائی دعوت کرے وہ دی دعوت نو قبول کرے، مسلمان بھائی نو چھینک آئیے وہ دی چھینک دا جواب دے۔ یہ بھی حق ہے۔ 6 حقوق بیان فرمائے۔ چھینک جنہوں آئیے وہ کہے الحمدللہ کیا کریں، اور جڑا سنن والا کول بیٹھا ہے وہ دا حق ہے وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے تے رحم کرے۔ پھر چھینک والا جواب دے وے یہدیکم اللہ یصلح لکم یصلحکم بالکم، بھئی اللہ تینوں ہدایت دے وے جنہیں میرے واسطے دعا کی تھی۔ پھر فرمایا مسلمان بھائی فوت ہو جائے وہ دے جنازے تے جاؤ۔ اے نہیں کہ بڑا بندہ ہے ایک باری بخاری پائے منڈیا جائیں جنازے تے بخاری دے کے ہمیں پتہ لگے بے فلانا آیا، اب منہ رکھنیاں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت تسی جنازہ پڑھو گے، میت دا جنازہ پڑھو گے تے اللہ تو ایک قرات دا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ ایک قرات کی اے عرب دا ایک پیمانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرات احد پہاڑ جنہ وزن رکھدا ہے۔ احد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے مدینے تو 3 میل دور جدے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا نحبہم ویحبونا، اسی یہ نال محبت کرنے ہاں، یہ اود پہاڑ ساڑھے نال محبت کر۔ 3 میل لمبا ہے پہاڑ۔ اچھا 3 میل لمبا پہاڑ کسے دے نیکیاں والے پلڑے جو رکھ دیتا جائے، صرف انہیں کو عمل نال کہ انہیں جنازہ پڑھے کنا اجر ملیا، اور اگر دفن تک یہ شامل رہا ہے پھر اس نو ایک دی بجائے 2 قرات دا ثواب ملے گا۔ لہذا جنازہ پڑھن دی کوشش کرو، تدفین تک جاؤ۔ تساں بھی ایک دن جانا ہے انشاءاللہ، اساں بھی جانا ہے انشاءاللہ، جانا ہے نا؟ اتھوں ٹرن جنازے گبروان دے، گل پہن لباس فقیران دا، پٹڑے تے لیران جسم دیاں، بس روے نشان سریران دا، ایتھے رونا پوے شہزادیاں نو اتے مندہ حال وزیران دا، تدبیران دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیران دا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے قبرستان جانا چاہیے۔ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جاؤ جس طرح کہ اللہ دے رسول جایا کرتے سن، اور تانوں موت یاد آوے گی، آخرت یاد آوے گی۔ ادنائے بے رغب یعنی دنیا تو بے رغبتی پیدا ہوئے گی، آخرت دا فکر زندہ ہوئے گا، موت یاد رہے گی۔ زور القبورہ اے نہیں آکھیا جا کے چڑھاوے چڑھاؤ قبران تے چادرہ چڑھاؤ تے دودھ لے کے جاؤ تے منتا منو تے سجدہ ریزیاں کرو۔ قبر صرف عبرت دی جگہ ہے، اتھے جا کے ویکھو آ کونے، آ کدی قبر ہے، آ کدی قبر ہے۔ تے میرے اپنے سن، کدے مجلسہ لگ دیاں سن، کدے اسی بڑا خوش ہو کے گفتگو کرتے سن، ساڑی محفل دی رونق سن، آج زیر زمین چلے گئے۔
آ قبری تیرے والد دی، آ ٹیری تیری ماں دیئے۔ اللہ دے رسول مدینے تو تبوک تو واپس آ رہے ہیں، تبوک تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ رستے میں ایک مقام آیا تو آپ لشکر تو ہٹ کے نا اس قبر تے جا کھڑے ہوئے اور دیر تک روندے رہے۔ صحابہ کہندے نے فبکا وابکا من حولہ، آپ دا رونا بے کے صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیتا۔ جس وقت حضور دی طبیعت سنبھلی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے سو؟ اس نے تواڈے لو بیک کے رو رہے سا۔ فرمایا حالا قبر امی، اے میری ماں آمنہ دی قبر، ان استاذن تو میں اپنے رب کو اجازتہ منگیاں نے، یا اللہ اپنی ماں واسطے بخشش دی دعا کرنا چاہنا، فلم یستاذن لی، پر مینو بخشش دی دعا دی اجازت نہیں ملی۔ اے آکھیا کہ قبر دی زیارت کر سکتے ہو۔ اللہ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی قبر دوتے آنسو بہار، آ قبری تیرے والد دی، آ ٹیری تیری ماں دیئے، جیڑی لاڈ لڈاؤں دی رہندی سی، جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیئے، آ پتر تیرا دبیائی، انت جس دی یاد ستان دیئے، آ سارے پہنا پائی نی، آبادی قبرستان دیئے۔ قبرستان ضرور جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مدینے دا قبرستان ہے جنت البقیع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری دے آخری دنوں میں بقیع تشریف لے گئے، پھر شہدائے احد دیاں قبراں دے تشریف لے گئے، انہاں واسطے دعا کی تھی، السلام علیکم اہل الدیار انتم سلفنا ونحن، اللہ اکبر۔ او قبراں والے ہو، تواڈے تے اللہ دی سلامتی ہووے، انتم سلفنا، تسی ساڈے پہلے جان والے ہو اور اسی تواڈے پچھے آن والے ہاں۔ دعا فرمائی اہل بقیع واسطے، شہدائے احد واسطے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قبر جو ہے ایدی حقیقت میں دسنا چاہنا کہ بربادی دا ایک نشان اور منظر ہے۔ قبر دی حفاظت دی کوئی حدیث نہیں کہ قبر جڑی اتروں گئی ہے بھائی مٹی پاؤ، کنا چر مٹی پاؤ۔ اے محرم دے دنوں میں نا عاشوریہ عام لوگ جڑے نے یہ بھی ایک رسم بد ہے، قبرستان چلے ہاں قبراں تے مٹی پان، تو میں کہنا اس گل تے مٹی پاؤ، یہ کوئی ثبوت نہیں۔ قبر بہتر وہ ہے جو مٹ جائے۔ ہوں جی آدم علیہ السلام تو لے کے ہوں تک قبراں دی حفاظت کرتے رہتے، سنبھال کے رکھتے سن، تے قبر واسطے تھان بھی نہیں سی لبنی۔ اینی جو دنیا مر گئی ہے، قبر سانو تلاش کردیا بھی نہیں سی لبنی۔ تو بہرحال قبر دی حفاظت دی کوئی دلیل نہیں۔ جو قبر مٹ گئی نام و نشان ختم ہو گیا۔ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے دے قبرستان بقیع دے اندر دفن نے، اور لکھاں صالحین دفن۔ اللہ اکبر۔ اور کتھے بندے دی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، کتھے جا کے وہ مردہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مٹی بچوں دا خمیر ہے نا، نظر جگا دے، جس مٹی بچوں
بندے دا خمیر ہے، اس مٹی وچوں دفن کیتا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کردے ہیں فرمایا ابو بکر تے عمر تے میرا ایکو ہی مٹی دا خمیر ہے، یعنی اسی ایکو مٹی تو بنائے گئے، جس مٹی وچ پیدا ہویا ہے اس سے مٹی وچ وہ دی واپسی ہوئے گی۔ نحن خلقناکم، اللہ اکبر، اور کیا گیا کہ وَنُعِيدُكُمْ، پھر اسے لٹاواں گے، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ تو یہ بھی سنت ہے کہ اللہ دے رسول دا بھی عمل ہے۔ صحابی کہندے نے میں ویکھیا کہ اللہ دے رسول تدفین دے وقت آپ کھڑے نے اور اپنی 3 لپاں قبر دے وچ مٹی دیاں سٹیاں نے اور پڑھیا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے دے وچوں اسی پیدا کیتا ہے، اے دے وچ تسی واپس آؤ گے، اے دے وچوں قیامت نو اسی تانوں اٹھا لواں گے۔ اور جتھوں دی مٹی ہوئے وہ بندہ اتھے پہنچ جاندہ ہے، وہ دی موت دا وقت لکھے ہے، وہ چاہے کوئی امریکہ ہے یا افریقہ ہے، اللہ ایسا سبب لگائے گا وہ اس بندے نو اتھے پہنچنا پڑے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزیاں دا کام کرتے، خیاط نے، اور ہر ٹانکے تے اللہ دی تسبیح پڑھ رہے، ہر ٹانکے تے کنا برکتہ درزی ہے جو وہ دی کپڑے دے ہر ٹانکے تے جدے تسبیح پڑھی جائے وہ کپڑا کنا برکتہ نہ ہوئے۔ میں ویکھیا کہ ترکی لوگ بس دے وچ جا رہے ہیں اور ہر سواری دے ہاتھ وچ قرآن ہے، بس چلدی جا رہی ہے، قرآن دی تلاوت سارے کر رہے ہیں۔ ساڈے رکشیاں دے اندر، ساڈیاں ویگناں دے اندر، ساڈیاں بساں دے اندر فوش قسم دے گانے بجائے جاتے، وہ تینوں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے تینوں بس تو اترنا بھی نصیب نہ ہوئے، ہو سکتا ہے تیری زندگی دا آخری سفر ہوئے، تو اللہ رو یاد کر، اللہ دیاں تسبیحاں پڑھ، اللہ کا ذکر کر، تو شیطانی کماں میں سفر کر رہے۔ تو ادریس علیہ السلام دی اینی عبادت، ایک فکر پیدا ہوئی کہ مینوں کدے پتہ لگے نا کہ میری موت قریب ہے تو میں اللہ دا ذکر زیادہ شروع کر دیا۔ یہ کون کہی دے؟ اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے محبوب میرے نبی ادریس دا ذکر کرو، وہ میرا صدیق نبی سی، اسی انہوں بلندیاں عطا فرمائیں۔ تو دل میں یہ سوچ آئی کہ مینوں پتہ لگے میری موت قریب ہے کہ نہیں، جے موت قریب ہے تو میں اللہ دا ذکر زیادہ شروع کر دے وہاں۔ انتظار کر رہے ہیں جبریل آئے گا نا تو وہ دے کو پوچھا، کی پوچھنا ہے کہ میری ملاقات عزرائیل نال کرا۔ اللہ نے نبی آپ کچھ نہیں جان دے، جبریل آئے درخواست کی تھی عزرائیل کتھے، میں انہیں ملنا چاہنا، انہوں نے کہا تسی میرے پران تے بہ جاؤ، اسی لب لینے، ساری زمین پھریے عزرائیل نہیں ملے۔ پھر جبریل پہلے آسمان تے چلے گئے، سارا آسمان پھریا ہے، عزرائیل نال ملاقات نہیں ہوئی، پھر دوسرا پھریا، پھر تیسرا پھریا، پھر چوتھے آسمان تے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دینے چوتھے آسمان تے پھر دیاں عزرائیل نال ملاقات ہو گئی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا اے عزرائیل،
اللہ دا ایک بندہ ادریس ہے، انہیں چوک کے کیا کتنے بھی ادریس نہ کیا بھی اسی تینوں تے لبدے پے ہیں، ساری زمین پھری، پہلا دوجا تیجا آسمان پھریا، چوتھے تے آ کے تیرے نال ملاقات ہوئی۔ وہ آندا بھی مینوں یہ دسو ادریس ہے کتھے؟ او دا وقت قریب ہے، چوتھے آسمان دے اتے او دی موت لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تاں ہی تے اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اسانو بلند مقام دیاں بلندیاں عطا فرمائیں۔ انہاں کہ جی ہے آ بیٹھے، اے میرے پر تے تشریف فرما۔ وہ چوتھے آسمان تے انہاں دی روح قبض کر لی گئی۔ بھائی جتھوں دا وقت لکھے ہے اتھے آنے ہی آنے، اگر سمندر موت لکھی اتھے آئے گی، صحرا وچ لکھی ہے اتھے آئے گی، گھر وچ لکھی ہے اتھے آئے گی، ہسپتال تے کسے بیڈ تے لکھی ہے اتھے آئے گی۔ جو اللہ نے مقام لکھ دیتا ہے وہ اگا پچھا نہیں ہوگا۔ تو بھائی الموت قاصن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ موت ایک ایسا جام ہے، ایسا پیالہ ہے، ہر ذی روح نے پینا ہے، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر ایک نے گزر کے جانا ہے۔ تو اے جنازہ اور اس دے مسائل میں اختصار نہ، جمعے دا وقت محدود ہوندا ہے، میں کچھ بیان کیتے نے، اور اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جدوں بھی تسی جنازہ پڑھو میت واسطے خاص طور تے دعا کرو۔ اگر تواڈے والدین نے تو یہ نہیں کہ جنازہ پڑھیا ہے، ہمیشہ دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماپیاں تے انج رحم کر جی میں نکا جا سائنا میرے تے رحم کیتا، مینوں پالیا، میری پرورش کی تھی، اللہ آج تو اینا تے رحم کر۔ اتھوں تک کہ اگر کوئی فوت شدہ والدین واسطے نافرمان بیٹا جو اللہ دے ہاں لکھیا گیا کہ نافرمان، اگر وہ مسلسل ہمیشہ دعا کردے ہی رہتا ہے والدین واسطے اللہم اغفر لہما ورحمہما انکا انت الغفور الرحیم، اللہ میرے ماپیان بخش دے، انہاں دے رحم فرما، بے شک تو مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے دعا کردہ رہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو ایک وقت آئے گا اللہ فرشتے کو کہے گا او فلانا ریکارڈ لے کے آ، ایس بندے دا ریکارڈ کڈیا، کی لکھا ہے؟ حالانکہ اللہ جاندہ ہے، یا اللہ یہ نافرمان لکھا ہے، فرمایا انہوں مدت ہو گئی ماں پہ واسطے دعاواں کر دیا، آج نافرمان کٹ کے فرما بردار لکھ دے۔ اس بڑی کثرت نال دعا کی تھی اپنے والدین واسطے، اے جے صدقہ جاریہ کدے تیرے بھی ہاتھ اٹھنے چاہیے دن ماں باپ واسطے، کدے انہوں نے بھی یاد کر لیا کر جنہ تینوں جڑے ہیں، تینوں پالے ہیں، تیرے واسطے کنیاں مشقتاں اٹھائیاں نے، کدے انہوں دے حق بھی استغفار کریا کر، اللہ کو انہوں واسطے رحم دی اپیل کریا کر کہ اللہ انہوں دے حال تے رحم فرما، انہوں دیاں قبران نور ایمان نال منور فرما دے، اللہ انہوں دے گناہ بخش دے، اللہ انہوں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی دا چند دن دا حمل بھی ضائع ہویا ہے تو فرمایا وہ چند دن دا حمل بھی اللہ دی بارگاہ بھی سفارش کرے گا، یا اللہ میرے ماں باپ نو جنت دے دے۔ ایتھے تے خود ضائع کروایا جاندہ ہے، سانو نہیں ہے جی اولاد چاہی دی، تو آجی جا لیڈی ڈاکٹر کو
ٹیکا لوا اور برتھ کنٹرول گولیاں دیتی جاندیاں، ٹیوباں رکھائیاں جاندیاں نے، انجیکشن لگائے جاندے نے کہ برتھ نو کنٹرول کرنا. برتھ آندے نے پیدائش، پیدائش نو کنٹرول کرنا. تو کون ہے کنٹرول کرنے والا؟ نہ تو پیدائش نو کنٹرول کر سکنا ہے، نہ تو وفات نو کنٹرول کر سکنا ہے. تیری پیدائش دا اختیار تیرے کول کوئی نہیں، تیری موت دا اختیار تیرے کول کوئی نہیں. ایک قتل ہے 302 دا پرچہ بنتا ہے جیڑا ایسا کرتا ہے. چند مہینے دا، چند ہفتے دا، چند دنہ دا حمل ضائع کروانا ڈاکٹر کو جا کے، ایک قتل ہے قتل. اور میں کیا کرنا؟ فرعون نو اسی ظالم کہنے ہاں. کیوں؟ انہیں بنی اسرائیل دے 90,000 معصوم بچے قتل کروائے، لہذا وہ ظالم ہے. اچھا وہ ایڈا بڑا ظالم جڑا ہے وہ ایک ہی کہندا ہے بچہ پیدا ہوئے تے قتل کرو، بچہ پیدا ہوئے تے پھر قتل کرو. یہ آندے نے اسا پیدا ہون ہی نہیں دینا. بڑا فرعون کیڑا ہے؟ کیوں بھائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ دی ماں صبر کرے، وہ دا باپ صبر دا مظاہرہ کرے، اللہ فرشتے نے فرماندا ہے عالی شان انہاں ماپیاں واسطے جنت دے اندر محل تعمیر کر دیو اور او دے اتے لکھ دیو موٹے لفظاں نال بیت الحمد. کیونکہ انہوں نے اپنے بچے دی جدائی تے صبر دا مظاہرہ کیا. یہ نہیں بے رو پیٹ کے، سیاپے کر کے، وین کر کر کے، بلارے کر کر کے، گریبان پھاڑ پھاڑ کے، کگی بہ گئی تے ہونا کیا ساڈا صبر ہے. اپنا تے بس پورا لا لیا، یہ دا نام صبر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مصیبت دا ابتدائی دور ہوتا ہے. جدو مصیبت ہوتی بعد ہی ہر بندے نو صبر آ ہی جاتا. تو بھائی سب نے دنیا تو جانا ہے. اللہ تعالیٰ سانو نیک موت عطا فرمائے، خاتمہ ایمان اور اسلام تے کرے اور دنیا تو ایمان دی دولت لے کے جائیے. تمام رسومات اور بدعات تو بچن دی کوشش کرو. اللہ سانو صحیح مومن، صحیح مسلم اور متبع سنت بننے دی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.